السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شادی بیاہ میں جہیز یا بری کے سامان کو کھول کھول کر لوگ کیوں دکھاتے ہیں۔ شادی یا بیاہ کے موقع پر دلہن کو جو جہیز کا سامان یا کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں انہیں کھول کھول کر اٹھا کر سب کو دکھایا جاتا ہے، اور اس میں سوچ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے دلہن کو کیا کیا دیا ہے۔ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر دیے گئے کپڑوں کی نمائش کی جاتی ہے کہ ہم نے دلہن کو ایسا ایسا حسین جوڑا دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط سوچ ہے، اور اس کی اصل کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ جہیز کے لینے دینے کا رواج ہندوؤں سے آیا ہے۔ جو جہیز اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ خاموشی سے بنا کسی زبردستی کے اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے تحفہ دینا ہے۔ دوسرا، جہیز یا بری کے سامان کو لوگوں کو کھول کھول کر دکھانا، یہ رسم بھی مکمل طور پر ہندوؤں سے آئی ہے۔ ہندوؤں میں ایسی فضول رسمیں ہوتی ہیں جبکہ اسلام دکھاوے کے سخت خلاف ہے۔ ہندوستان میں جب جہیز کا رواج زور پکڑتا گیا تو اس میں اسراف اور نمائش کا بہت بڑا کاروبار ہو گیا۔ ہندوؤں کے ہاں ذات پات، نسل و خاندان کے بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ لڑکی والوں سے کہہ کر جہیز لیا جانے لگا۔ جوں جوں وقت گزرا لڑکی کے امیر گھر والوں نے بھی بڑھ چڑھ کر جہیز دینا شروع کر دیا۔ جہیز جب بارات کے وقت ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ایک شخص جو کہ اس کا والد یا بھائی یا ماں یا بہن ہوتی ہے وہ خاندان والوں کے اور لڑکے والوں کے سامنے جہیز میں دی جانے والی ہر چیز کی نمائش کرتی ہے تاکہ اس سے لڑکے والوں کو بھی تسلی ہو جائے اور دوسرے لوگوں کے سامنے ان کا دکھاوا بھی ہو جائے اور ان کا مرتبہ بھی بلند ہو جائے اور ان کی عزت بڑھے۔ کسی کا آنکھوں دیکھا حال ہے، وہ بتاتی ہیں کہ جہیز کی نمائش کی رسم کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک بڑی عمر کی خاتون چارپائی پر کھڑی ہو گئی اور صندوق میں سے ایک ایک کر کے جوڑا نکالتی اور اسے دونوں جانب گھوم گھوم کر سب کو دکھاتی جیسے کسی چیز کی نیلامی ہو رہی ہو۔ اس کے بعد سب کو زیورات دکھائے گئے۔ پھر ہاتھ میں ایک فہرست پکڑی تھی جس میں دلہن کو دیے جانے والی جہیز کے سامان لکھا ہوا تھا، جسے پڑھ کر سب کو سنوایا گیا۔ اور زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کر رہے تھے وہ اس قصے میں پیر و پیرنی مانے جاتے تھے، ایک معتبر بزرگ کی نسل مانے جاتے تھے۔ لوگ ان سے آ کر تعاویذ لیا کرتے تھے، مگر پھر بھی اتنی آزادی سے سماجی رسم کے دباؤ میں اللہ جل جلالہ کے احکامات کو توڑ کر شریعت کے خلاف رسم و رواج کو انجام دے کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے تھے۔ یہ لوگ جہیز کو اپنے جاہ و منصب کی شناخت سمجھتے ہیں، پہچان سمجھتے ہیں اور بے پناہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اس رسم کو شہرت اور ناموری دولت کی اور ریاکاری اور پابندی رسم کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی دھوم دھام اور تکلف سے اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے نمود و نمائش ریاکاری سے منع کیا ہے، اسی وجہ سے غریب مائیں اور بیٹیاں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے۔ اسی نمائش کے جذبے سے لوگ میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ والدین فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو فلاں فلاں چیز دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ انہیں وجوہات پر آج مسلمان میں نکاح جیسے آسان کام کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب آدمی کے گھر جب بیٹی ہوتی ہے تو وہ خوش ہونے کی بجائے روتا ہے۔ اس کی وجہ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں موجود یہی حضرات ہیں جو انجانے میں ریاکاری اور ہندوؤں کی رسموں کی پیروی کرتے ہیں۔ جہیز دیکھنے کی یہ رسم بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی
کھلم کھلا نافرمانی ہے۔ اس رسم کی حقیقت بس اتنی ہے کہ مسلمانوں میں اس رسم کی شروعات ہندوؤں کے دیکھا دیکھی ہوئی۔ اس طرح کی رسم کرتے ہوئے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ بیٹی کو اگر کچھ تحفہ بغیر لڑکے والوں کے دباؤ کے دے بھی دیا ہے تو اسے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بیٹی کی اہمیت بس اتنی ہے کہ آپ نے اس کو تحفے دے کر اس پر احسان کیا اور اب اس سب کے سامنے اس پر کیے گئے احسان کو جتلا رہے ہیں؟ افسوس اور بہت افسوس کہ اللہ جل جلالہ ہمارے معاشرے میں موجود ایسے کم عقل لوگوں کو ہدایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔